امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت سے متعلق بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے معطل کر دیے۔ اے آئی سمٹ سے خطاب میں کہا، بائیڈن دور کے اے آئی سے متعلق احمقانہ صدارتی حکم نامے معطل کر رہا ہوں۔ بائیڈن انتظامیہ نے گرین انرجی کے نام پر امریکہ کے ساتھ فراڈ کیا۔ محفوظ اور پائیدار ایٹمی توانائی کی صنعت کاروبار کے لیے کھول رہے ہیں۔ چین کے ساتھ ٹیرف پر معاہدہ مکمل کرنے کے مرحلے میں ہیں۔ امریکہ میں کاروبار کرنے والے ممالک پر ٹیرف کم کریں گے۔ یورپی یونین کے ساتھ فوجی ساز و سامان کی ڈیل کر لی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دوڑ کا ہم نے آغاز کیا اور ہم ہی جیتیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اے آئی سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، آج شہید فلسطینیوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے لاشیں گرنے کا وقت نہیں، خون بہہ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ایک دن میں 4 بچوں سمیت 15 فلسطینی بھوک کے باعث لقمہ اجل بنے۔ فلسطینی مندوب کا سلامتی کونسل سے دردناک سوال، کیا فلسطینی زندگیاں بچانے کے قابل ہی نہیں؟ کہا، غزہ میں منصوبہ بندی کے تحت قحط پیدا کیا گیا۔ غزہ میں ہر طرف بھوک اور افلاس کے دہرے ہیں، سلامتی کونسل کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال۔ پاکستان کی زیر صدارت مسئلہ فلسطین پر مباحثہ۔ نائب وزیر اعظم نے اسرائیلی مندوب کی موجودگی میں 2 ٹوک موقف دیا۔ کہا، غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی فوری ممکن بنائی جائے۔ قاتلوں کی جانب سے دباؤ یا کچھ اور، بلوچستان میں قتل ہونے والی خاتون کی والدہ نے بیٹی کا قتل جائز قرار دے دیا۔ مقتولہ کی ماں نے ویڈیو بیان میں کہا، بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی، فیصلے میں سردار شیرباز ساتھکزئی کا قصور نہیں، گرفتار کیے گئے افراد رہا کیے جائیں۔ پاکستان علماء کونسل نے مقتول خاتون کی والدہ کا بیان قرآن و سنت کے منافی قرار دیا۔ طاہر اشرفی نے کہا، اس طرح کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ قتل میں والدین کی مرضی بھی شامل تھی۔ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ جگاری واقعہ سرفراز بگٹی کے لیے قانون کی حکمرانی کا ٹیسٹ کیس بن گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وسیم بادامی کے پروگرام میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا، اگر فیملی نے معاف بھی کر دیا تو سرکار کی مدعیت میں کیس چلائیں گے، اب سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہا تھا، قوم کو یقین دلاتا ہوں ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش۔ لاہور میں مسلسل 2 گھنٹے برسات میں سڑکیں تالاب بن گئیں، متعدد گاڑیاں بند ہو گئیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ 100 ملی میٹر بارش کے چند گھنٹوں بعد ہی شہر کی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن، لاہور کی تمام شاہراہیں کلیئر، ٹریفک رواں دواں۔ سر، یہ آپ کا لائسنس ہے، میں تو گاڑی چلاتا ہی نہیں ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد میں سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے دورے پر دلچسپ صورتحال۔ وزیر اعظم نے سیف سٹی کے منصوبے پولیس اسٹیشن آن ویلز کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم کو وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پولیس اسٹیشن آن ویلز کا پہلا ڈرائیونگ لائسنس اعزازی طور پر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں گاڑی چلاتا ہی نہیں۔ سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ کے مدرسے کے تمام استاد گرفتار۔ مدرسے کے دوسرے بچوں پر بھی تشدد کے شواہد ملے ہیں۔ ڈی پی او سوات محمد عمر خان نے کہا، فرحان کے قتل میں نامزد 4 میں سے 2 ملزم گرفتار ہیں۔ مرکزی ملزم محتمم اور بیٹا مفرور ہیں۔ مدرسے میں موجود 170 بچے والدین کے حوالے کر دیے۔ مدرسہ مخزن العلوم سے لاٹھیاں اور زنجیریں بھی ملی ہیں۔ مقتول فرحان کے دادا نے کہا، بچے نے گھر میں جو باتیں بتائیں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، بچہ مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ مقتول کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور 5 بھارتی جنگی طیارے گرنے کا پھر ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا۔ پاک بھارت جنگ میں لگاتار 5 جنگی طیارے گرائے گئے۔ دونوں ایٹمی طاقتوں کو کہا اگر جنگ جاری رہی تو امریکہ تجارت نہیں کرے گا۔ دونوں ملکوں کو تجارت کی پیشکش کر کے جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ نے 25 بار سیز فائر کرانے کا دعویٰ کیا لیکن مودی نے ایک بیان نہیں دیا۔ مودی کہتے ہیں آپریشن سندور جاری ہے تو پھر جیت کیسی؟ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی سرکار کو پھر بے نقاب کر دیا۔ کہا امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کرائی، یہی حقیقت ہے۔ مودی کب تک حقیقت چھپائیں گے؟ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب مسائل پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے کردار کو سراہا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے PIA کی پروازوں کی بحالی کے حالیہ فیصلے کا بھی خیر مقدم۔ کہا مثبت پیش رفت سے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مشکلات دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سال کے آخر میں برطانیہ کی قیادت کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے کنگ چارلس اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جین میریٹ نے وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت کی معاشی کارکردگی کو سراہا۔ شاہ محمود قریشی کی بریت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے سابق صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر، حماد اظہر اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بشرا بی بی، علیمہ خان، اعظم سواتی بھی 26 نومبر احتجاج کے مقدمات میں شامل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ بانی PTI علیمہ خانم سے ناراض ہیں یا نہیں؟ علیمہ خانم کے ترجمان بتا سکتے ہیں، میں ان کا ترجمان نہیں۔ بانی جانے، ان کے کام جانے، یہ ان کا خاندانی معاملہ ہے۔ بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری کا پروگرام خبر مالک میں اظہار خیال، کہا علیمہ خانم کا دفاع وہی لوگ کریں جن کو انہوں نے لگوایا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنے سنگین الزامات ہیں تو آ کر دفاع کریں۔ گارڈین اخبار میں بشرا بی بی کے حق میں میرا کمنٹ چھپ گیا تھا تو یہ میرے گلے پڑ گئے تھے۔ بانی سے شکوہ کیا تو بانی نے کہا کسی کی باتیں نہیں سنو، میری سنو۔ کوہستان اسکینڈل میں 9 ملزمان نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی چھان بین جاری ہے۔ ملزمان کے ذمے رقم کا تعین کیا جا رہا ہے جس کے بعد درخواستیں چیئرمین نیب کو بھیجی جائیں گی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواست دائر ہوگی۔